زومی بستی سے کچھ دور جنگل میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ بستی میں اس کا دوست ٹمی اسے ورگلاتا رہتا کہ جنگل کے مقابلے میں بستی میں کھانے پینے کا بہت آرام ہے۔ تم والدین کو بتائے بغیر چپکے سے یہاں آ جاؤ اور مزے کرو۔ زومی بہت سیدھا سادہ چوہا تھا۔ یہ بہت مشکل کام ہے میرے لیے، میں ایسا نہیں کر سکتا، زومی نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ ہا ہا ہا، تم سدا کے ڈرپوک ہو، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمت تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ مجھے دیکھو کس بہادری سے وہاں سے نکلا تھا، اور آج ساری برادری مجھ جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے، ٹمی نے گردن اکڑتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گا، زومی نے آہستہ آواز میں کہا۔ زومی نے سوچا کہ میں وہاں جا کر سکون سے رہوں گا تو والدین بھی خوش ہوں گے۔ پھر جب میں اپنا گھر بنا لوں گا تو میں ان کو بھی وہیں بلا لوں گا۔ یہاں تو بہت سے مسائل ہیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ گہری نیند سوتے ہوئے ماں باپ پر اس نے ایک نگاہ ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ کیسے ہو میرے دوست؟ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا، کیا یہ واقعی تم ہو؟ امید زومی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، ماں باپ کو بتائے بغیر میں یہاں اتنی دور آ گیا۔ زومی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پریشان مت ہو، تم کچھ دن یہاں رہو گے تو یہاں سب کچھ بھول جاؤ گے۔ ٹمی نے ایک ٹکڑا پنیر کا اسے دیا اور دوسرا پنیر کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ آج میں تمہیں پورے گھر کا چکر لگوا دوں گا، تم سب دیکھ لینا، پھر آہستہ آہستہ تم اپنے کھانے پینے کا خود انتظام کیا کرنا۔ اگلے دن ہی صبح ٹمی نے بے مروتی سے کہا تو زومی پریشان ہو گیا۔ اس نے سر جھٹکا اور روٹی کا ٹکڑا کھانے لگا جو صبح ہی صبح ٹمی کہیں سے لے کر آیا تھا۔ اس وقت سب سو رہے ہیں، یہی بہترین وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے لیے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اپنے چھوٹے سے بل سے نکل کر ٹمی اس انسانوں کے بڑے سے گھر میں لے آیا تھا۔ یہ ہے باورچی خانہ، یہاں آ کر ہمیں کھانا تلاش کرنا ہوتا ہے۔ بڑے سے باورچی خانے کو زومی نے حیرت سے دیکھا۔ اتنا بڑا؟ یہ کہہ کر زومی نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو ہاتھ لگنے سے ایک پلیٹ نیچے گر گئی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، شہر کے اور بنگلوں کے باورچی خانے دیکھو گے نا تو بس۔ آہٹ کی آواز پہ ٹمی نے زومی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تو زومی سوچنے لگا کہ بول کون رہا تھا، میں یا ٹمی؟ یہ لڑکی ہے جس کا نام ستارہ ہے، یہ مجھ سے بہت ڈرتی ہے۔ امی یہیں سے آئی تھی آواز، ستارہ کی ڈری سہمی آواز ابھری۔ اس چوہے نے تو ہم سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ جنگل میں تو ہم سب محنت کر کے آزادی سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، اس طرح چوری چھپے نہیں، زومی نے کہا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے بل میں پہنچے۔ محنت کر کے بھی ایسا لذیذ کھانا تم لوگوں کو کبھی نہیں مل سکتا، ٹمی نے فخری انداز میں کہا۔ لیکن ہم جنگل میں آزادی کے ساتھ گھومتے ہیں، تمہیں اتنا ہی جنگل اچھا لگتا تھا تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ٹمی نے زومی کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ تو تم نے ہی کہا تھا کہ میں یہاں آ جاؤں، تم نے میری بات کیوں مانی؟ تم اتنے ہی نیک ہو تو اپنی ممی ڈیڈی کو بتائے بنا یہاں کیوں آئے؟ دکھ کے مارے زومی سے کچھ کہا ہی نہ گیا۔ وہ ٹمی کی باتوں میں آ کر اپنے ممی ڈیڈی کو چھوڑ کر یہاں آیا تھا۔ اب وہ ایسا سلوک کر رہا تھا یہ گھر میں اس کالے گندے چوہے کی آخری شام ہوگی۔ ستارہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیلی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ تھیلی میں سے پیلے رنگ کی کوئی کتاب نما چیز نکال کر ستارہ نے باورچی خانے کا رخ کیا اور جگہ تلاش کرنے لگی۔ ستارہ نے کتاب نما چیز کھول کر ایک جگہ رکھ دی۔ میں نے تمہیں یہاں بلا کر بہت بڑی غلطی کی، تم جیسے لوگ اس خراب سے جنگل میں ہی ٹھیک رہتے ہو۔ اب میں کھانا لینے جا رہا ہوں، ٹمی نے غرور سے کہا اور بل سے باہر چلا گیا۔ 5 منٹ بعد ہی ٹمی کے چلانے کی آواز پہ زومی جلدی سے باورچی خانے کی جانب بھاگا۔ بچاؤ بچاؤ مجھے، زومی! کتاب نما چیز میں ٹمی چپکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اور پیر جیسے جم گئے تھے۔ وہ ہلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہل نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیا ہے ٹمی؟ کوشش کرو، تم ہلنے کی کوشش کرو۔ زومی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا کہے۔ اسی وقت ستارے کی خوشی سے بھرپور آواز ان دونوں کے کانوں سے ٹکرائی۔ امی، ہم کامیاب ہو گئے، ایلفی والی کتاب کام کر گئی، چوہا چپک گیا۔ پیلے رنگ کی ایلفی لگی کتاب نما بورڈ اور اس پہ چپکا ٹمی کبھی زومی کو دیکھتا اور کبھی تالیاں بجاتی
हुई सितारा को। इसे अपनी हर वो हरकत याद आ रही थी जिसकी वजह से सितारा और इसके घर वाले परेशान होते थे। मुझे बचा लो ज़ूमी, इल्तिजाई नज़रों से टमी ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि ज़ूमी को जवाब देता, बिल्ली की आवाज़ ने इन दोनों को चौंका दिया। सितारे ने टमी को बोर्ड समेत उठाकर बिल्ली के आगे रख दिया। ज़ूमी, मुझे माफ़ कर देना, जंगल लौट जाना और हमेशा वालिदैन की बात मानना, क्योंकि इनसे ज़्यादा कोई तुम्हारा मुखलिस नहीं हो सकता, टमी ने रोते हुए कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। बिल्ली ने मुंह पे ज़बान फेरते हुए एक ही निवाले में टमी को खा लिया। ज़ूमी आंख में आंसू लिए अपनी मम्मी टेडी से माफ़ी मांगने के लिए जल्दी से जंगल जाने के लिए घर से निकल पड़ा।